أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون یوم یحما، اور جس دن یحما آگ سے دہکا دیں گے. یحما علیہا، یحما کا مطلب آگ پہ تپانا، بخار کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کا جسم تپ جاتا ہے، انسان کا جسم بہت اس میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے. یوم یحما، جس دن آگ پر تپائے جائیں گے، علیہا اس کے اوپر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ پر یہ چیزیں پگھلائی جائیں گی، جہنم کی آگ سے دہکا دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ فتکوا بہا، اور اس سونے اور چاندی کے آمیزے سے، تکوا بہا داغیں گے. تکوا استری کرنا، کپڑے پر لوہے کو پھیرنا. فتکوا بہا، تو وہ کیا کر دیں گے؟ اس سے داغ دیں گے. جباہہم، ایسے لوگوں کے ماتھے، وجنوبہم، اور ان کی کروٹیں، وظہورہم، اور ان کی پشت. یہ تینوں چیزوں پر انہیں سزا دی جائے گی، یعنی پیسے، سونا اور چاندی، ان دونوں کو ابال کر اور اس کے بعد اس سے مہریں لگا دی جائیں گی تین اطراف میں ان لوگوں کے جو اپنے مال کو شریعت کے مطابق خرچ نہیں کرتے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے اس کی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذخیرہ اندوزی پہ لعنت بھیجی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت تو اس پہ جو چیزوں کو اس لیے روک لیتا ہے تاکہ مسلمان تنگی میں پڑ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ بیچیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی انسان نے فصل مثلا ساری خرید لی اور اس نے کہا کہ میں اس سے بزنس کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا، وہ اپنی چیزوں کو دے بھی رہا ہے، آہستہ آہستہ سٹور سے نکال بھی رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا. اور ایک اس نیت اور انتظار میں ہے کہ کب یہ چیزیں ختم ہوں اور پھر اس کے بعد میں وہ دام لگاؤں جس سے لوگوں کو تنگی تکلیف ہو، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بلیک میل کیا جائے اور ان سے پیسے وصول کیے جائیں. یہ چیز ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اور وہی ذخیرہ اندوزی ہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، جہاں ضروری ہے وہاں خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تین اطراف کا ذکر کیا کہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پہ پگھلا دیا جائے اور اس کے بعد اس کے چہرے پہ، اس کی کروٹ پہ اور اس کی پیٹھ پہ، تینوں جگہ پر اس سے مہریں لگا دی جائیں. ان تینوں اعضاء کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ دیکھیے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے اور جو انسان زیادہ مال بچا کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جب سائل اس کے پاس چلا جائے تو سب سے پہلے تو اس کے واقعی چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ وہ چہرے کے تیور بدلنے کے ساتھ اپنا پہلو بچاتا ہے، اس سے ہٹتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، ادھر منہ کر لیا یا اپنے آپ کو پھیر لیا، اور پھر آخر پہ پہنچ کے وہ بالکل ہی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ اس کی طرف کر دیتا ہے، سائل کی طرف، اور اس طرح یا وہ چل پڑتا ہے یا وہ چل پڑتا ہے. تو یہ تینوں چیزوں پہ چونکہ مال کا اثر ہوتا ہے ظاہر، کہ ایک تو اس کے چہرے کی تیوری بدل جاتی اور دوسرے وہ اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اس سے بے رخی اختیار کرتا ہے، اور تیسرے مڑ کے وہ چل دیتا ہے. اللہ نے تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اس آمیزے سے انہیں مہریں لگائی جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حسرت کو بڑھانے کے لیے کہا جائے گا ھذا، یہ ہے ما کنزتم، جو کچھ جوڑ کے رکھا تھا تم نے، لانفسکم، جو تم گاڑتے تھے اپنے واسطے، جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ کہ تم نے گاڑا تھا اس کو. وہاں پہ پہنچ کے یہ سب کی سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس دن پتا چلے گا کہ مال، سونا اور چاندی، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اور اصل حیثیت اس کی وہ عذاب کی تھی جو سامنے آئے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک آدمی کو اس کے گلے میں سانپ ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ سے ڈسے گا
تو وہ چیخے گا اور بہت تکلیف میں پڑ جائے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جس کو دنیا میں تم نے جوڑ کے رکھا اور اس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری کی۔ اسی لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت پیش آ جائے اور شرعاً مال میں گنجائش ہو تو اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی کی عبادتوں میں سے بہت بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اور اس خرچ کرنے کا جو بھی نفع ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تطفئ غضب ربکم، یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے پروردگار کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کتنے ہی اعمال انسان ایسا کرتا ہے دن اور رات میں کہ خدا کا غصہ اور غضب اس انسان پہ نازل ہو جاتا۔ علیاذ باللہ خدا نے اپنی مہربانی سے اسے بچا رکھا ہے، اب یہاں پر توبہ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، مگر وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہو جائے گی کہ تمہارے پروردگار کے جو غصے کی آگ ہے، جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ عن میتۃ السوء، اور تمہیں ذلت کی موت سے بچاتا ہے مال کا خرچ کرنا۔ اور اس سے زیادہ ذلت کی موت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کفر پہ مر جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی ایمان پہ دیتا ہے، کہ سخاوت ہے، ذلت کی موت سے خدا نہیں مارتا۔ اور اسی طرح بہت سے سخی لوگوں کو آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا سے چل پڑتے ہیں، کسی سے کوئی خدمت لینے کی کسی چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ انسان بے موقع مال کو خرچ کرتا پھرے۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس نے محسوس کیا، ضرورت سمجھی کہ ہاں یہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، وہاں اس انسان نے خرچ کیا، اور اتنا خرچ کرتا ہے جتنا تھوڑا سا طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ پڑنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر تھوڑی سی فکر رہتی ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھتا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں یہ چیزیں ان کے سامنے پیش آ جائیں گی۔ اس کے بعد 36 نمبر آیت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئے مسئلے کا آغاز فرمایا ہے، اور مسئلہ یہ تھا کہ جو عرب تھے یہ مہینوں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ مہینے تو اللہ تعالیٰ نے کل رکھے تھے 12، مگر یہ اپنے مہینوں میں ایسے گڑبڑ کرتے تھے کہ 4 مہینے ہمیشہ عزت والے رہے ہیں۔ جس دن سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ 4 مہینے پورے سال میں چاند کے یہ بڑی عزت اور حرمت کے مہینے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان چیزوں میں نازل ہوتی ہیں ان مہینوں میں۔ 3 مہینے تو آتے ہیں مسلسل، اور وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا آتا ہے۔ شریعت نے ان 4 مہینوں کا احترام سکھایا، اور ہر ایک شریعت نے، وہ شریعت چاہے عیسوی ہو، چاہے موسوی ہو، چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ 4 مہینے عزت والے ہیں۔ عرب کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ جو تھے، لڑنا تو انہوں نے تھا، وہ تو ایک طرح سے ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لڑائیاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اور دوسری طرف دین میں 4 مہینوں کی جو عزت تھی اسے بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ 10 مہینے لڑتے رہتے تھے، ڈاکے ڈالتے رہتے تھے، اب باقی رہ جاتے تھے 2 مہینے، تو کہتے تھے اس سال مہینہ جو ہے 15 دن کا ہوگا ذی القعدہ، اور 15 دن کا ذی الحج ہوگا، اور 15 دن کا محرم، اور 15 دن کا رجب، تو ایک سال میں 14 مہینے ایسے اپنے پاس سے بنا لیتے تھے۔ ایک تو یہ چیز کرتے تھے، اور کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ ان میں نعیم ابن ثعلبہ تھا اور جنادہ ابن عوف، یہ دونوں آدمی تھے۔ نعیم ابن ثعلبہ کے ذمے یہ تھا کہ یہ اعلان کرے کہ اس سال میں مہینوں کا کیا بنا، اور جنادہ ابن عوف جو تھے وہ بھی اعلان کرتے تھے کہ اس سال میں یہ کون کون سے مہینے آگے اور پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کر دیتے تھے کہ 12 کے 14 مہینے بن گئے، اور کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ کہہ دیتے تھے اس سال محرم جو ہے وہ 2 مہینے رہے گا۔ عزت والا مہینہ ہوا نا،
لڑنا نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے 2 مہینے محرم رہے گا تاکہ بچے رہیں، کوئی اور نہ لڑے، کوئی اور حملہ نہ کرے. اور اگر لڑائی کے دوران تیسری خرابی اور کرتوت یہ کرتے تھے کہ لڑائی کے دوران فرض کر لیجئے ذی القعدہ ذی الحج یا محرم آ گیا، تو کہتے تھے کہ یہ مہینہ ذی الحج کا نہیں ہے اور اب سے 2 مہینے بعد ذی الحج آ جائے گا. حج کے لیے لوگوں کو 2 مہینے بعد کا کہہ دیتے تھے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں 9 ہجری میں تو تھا مہینہ اصل میں ذی الحج کا ہی، لیکن وہ جو مشرکین تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ ذی القعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو چکا تھا حرمین شریفین ہر جگہ پہ تقریباً، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذی الحج ہی قرار دیا تھا. یہ اس طرح زمانے کو گھماتے پھراتے تھے، وقت کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند تھا، اور یہ کفر کی حرکت تھے جو وہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا اور حلال چیزوں کو حرام کرنا یہ کفر ہے. سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ انعام ہیں، مویشی ہیں، جن کو گن کے بتاتے ہیں یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. اب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کہنا یہ تو کفر تھا. بالکل ایسے ہی ٹائم کے بارے میں، زمانے کے بارے میں 4 مہینے جو اللہ نے عزت والے رکھے تھے ان کی عزتوں کو ختم کر دینا، اور جن مہینوں کو خدا نے احترام میں نہیں رکھا عزت میں ان کو عزت دینا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی تھیں جو حلال اور حرام میں اپنے اختیارات استعمال کرتے تھے. اللہ نے اسے بھی کفر سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے اسی لیے یہاں سے لے کے 36 نمبر آیت سے لے کے 36 اور 37 ان دونوں آیات میں ان کی اس رسم بد کا بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ایسے ہی بعض قبائل جو تھے ان کے نزدیک یہ جو رمضان ہے ہمارا، ان کے نزدیک یہ رجب تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے جو ارشاد فرمائے ہیں منا وغیرہ میں، عرفات میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے متعلق خاص طور پہ فرمایا کہ بنو مضر کا رجب صحیح ہے، کہ وہ رجب وہی مانتے تھے جو شعبان سے پہلے آتا ہے اور جمادی الثانی کے بعد آتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب قرار دیا تھا. ساری شریعتوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑا احترام، عزت، اور خدا نے ویسے بھی اپنی نافرمانی حرام کیا ہے لیکن ان 4 مہینوں میں تو خاص طور سے